بھائی کمال تو یہی ہے. کہنے لگے کہ آل محمد کو قرآن سے اسی لیے دور رکھا گیا کہ قرآن الگ سے پہچانا جائے اور علی بھی خاموش رہے کہ جہاں آیت پڑھو گے میری فضیلت واضح ہو. اتنے قریب ہے نا، اتنے قریب. میں نے کبھی کہا تھا ایک جملہ، بھائی دیکھو اتنا اتحاد ہے علی میں اور قرآن میں کہ یہ تو علی اتفاق سے اللہ نے ان کو انسان بنا دیا. اگر انہیں کتاب بنایا ہوتا تو ان کا نام قرآن ہوتا. اگر اللہ علی کو کتاب بنا دیتا تو اس کا نام قرآن ہوتا، اور اگر قرآن کو انسان بنا دیتا اس کا نام علی ہوتا. اب طہارت تک تو آ گئے نا، تو مجھے اجازت دو کہ اب اس علی کا تذکرہ میں کیسے نہ کروں. میں نے کبھی کہا تھا اور یہ میں نے ہی کہا تھا. اب چونکہ منہ سے نکلی ہوئی پرائی بات، یہ جملہ پہنچا، یہ جملہ پہنچ گیا، یہ منہ سے نکلی تو پرائی ہو جاتی. جب تک منہ کے اندر ہے وہ میری اپنی ہے، تو اب جب نکل جاتی ہے منہ سے تو پرائی ہو جاتی ہے. نہ معلوم کس کس کے کانوں میں یہ جملے آئے ہوں گے، لیکن یہ جملہ میں نے آج سے 35 سال پہلے کہا تھا رشتہ پاک کے ممبر سے، اور آج پھر تمہیں حاضر کر رہا ہوں تاکہ یہ طہارت اور نجاست کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے. میں نے کہا تھا چونکہ میں چھوٹا سا فقہ کا طالب علم ہوں تو مجھے پتا ہے کہ کسی چیز کی طہارت ناپنے کا طریقہ کیا ہے. میں اس گھر میں ہوں، اچھا اب گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے، تو اب میں کیسے معلوم کروں پاک طاہر ہے، پاک ہے یا نہیں ہے؟ تو مجھے کیا ضرورت ہے بانی مجلس سے پوچھوں؟ وہ کہتے ہیں پاک ہے تو پاک ہے، مالک نے کہہ دیا پاک ہے. ٹھیک. اچھا مالک اتفاق سے تشریف فرما نہیں ہے، وہ لاؤڈ اسپیکر دیکھنے باہر گئے ہیں. ٹھیک، وہ یہاں تشریف نہیں رکھتے. تو اب میں نے 2 عادل گواہوں سے پوچھ لیا، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی آپ اس پانی کی طہارت کی گواہی دیتے ہیں؟ ان کا جناب ہم گواہ ہیں. 2 عادل گواہ ہم گواہ ہیں کہ یہ طاہر ہے. میں نے پی لیے. اب 2 ہو گئے. اتفاق سے مالک بھی نہیں ہے، 2 عادل گواہ بھی نہیں ہے. تو گلاس رکھا ہوا تھا. میں نے بچے سے کہا کہ بیٹے اس نل سے پانی نکال دو. اس نے میری نگاہوں کے سامنے گلاس اٹھایا، نل پہ لے گیا، نل کھولا، اس نے اس کو دھویا اور اس نے پانی بھرا مجھے لا کے دے دیا، اور میں نے وہ گلاس کا پانی پی لیا. اب اس کے لیے تو نہ مالک کا قول چاہیے نہ گواہی چاہیے، اپنی آنکھ سے طہارت کو دیکھا. تو طریقے 3 ہی ہیں، چوتھا کوئی طریقہ نہیں ہے. اب میں ذرا اس کو ٹیکنیکل کر دوں. بھائی پہلا طریقہ کیا ہے؟ مالک کا قول. اسے فقہ اسلام میں کہتے ہیں صاحبیت کا قول. مالک کہتے پاک ہے، پاک ہے. اچھا مالک ایک طریقہ، مالک نہیں ہے 2 عادل گواہ، اس کو کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں بینہ شرعیہ، کہ 2 عادل گواہوں نے گواہی دے دی پاک ہے، پاک ہے. اچھا اب تیسرا طریقہ علم وجدانی، میں طہارت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں. تو صاحبیت کا قول، بینہ شرعیہ، علم وجدانی. 3 طریقے ہو گئے. ان میں سے ایک بھی طریقہ ہو، تینوں طریقے ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی ایک ہو جائے. سمجھ گئے؟ یہ جو گور کے نوجوان دیکھتے ہیں ہم سے تو سمجھ گئے بھائی، ضروری نہیں کہ تینوں ایک ساتھ پائے جائیں. بھائی ایک مالک نے کہہ دیا کافی ہے، 2 گواہوں نے کہہ دیا کافی ہے، تم نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا پاک کرتے ہوئے کافی ہے. تو تینوں کا ہونا ضروری نہیں ہے طہارت کے لیے، ایک کا بھی ہونا کافی ہے. اب ذرا سا علی کی طہارت کو دیکھتے چلیں. اب مزے کی بات تو یہ ہے کہ تم ایک طریقے کو ڈھونڈنا چاہ رہے ہو یا تینوں طریقے. مالک نے کہا کہ انما یرید اللہ، مالک نے پاکی کا اعلان کر دیا، یہ پہلا طریقہ. اور اب 2 عادل گواہ جبریل لایا، محمد نے سنائی. یہ 2 طریقے ہو گئے یا نہیں؟ اور اب آخری طریقہ کہ طہارت کو اپنی آنکھ سے دیکھ لو. بھائی اسی لیے پاک گھر میں پیدا کروایا کہ اگر نجس ہوتا تو وہاں پیدا نہ ہوتا.
को आएगा, मन की मुराद पाएगा। दोनों हाथ सीधा में बुलंद करके पूरी ताकत से नारे ये है अली की तहारत। पाक घर में पैदा करवाया कि अपनी आंखों से उस तहारत को देख लूं। और देखो भाई, अब मैं हूं या तुम हो, मुझे माफ कर देना, कभी तरफ बात भी तो सुन लिया करो। अच्छा, तुम्हारी मिसाल क्यों दूं? मैं पैदा हुआ, मुझे पैदा करने वाली मां नजिस, कह दो कि नहीं, नजिस। मैं पैदा होने वाला नजिस, वो जमीन नजिस जहां वो पैदा हुआ। फरमाने तीनों नजिस। अबे बात तो सही है। पैदा होने वाला बच्चा नजिस, पैदा करने वाली माँ नजिस, और जहां पैदा हुआ वो जगह नजिस। तवज्जो रहे। अब चैलेंज कर रहा हूं कि झूठी ही रिवायत दिखला दो कि अली की पैदाइश के बाद काबे को कभी पाक किया गया हो। से बोलो, लड़का से बोलो, लड़का से बोलो, लड़का से बोलो, संदेश से बोलो, संदेश से बोलो, संदेश के अंदर